یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق میں یہ سکھایا کہ کسی سے ملاقات بھی کریں تو مسکرا کر کے بات کریں اور اپنے بازو کشادہ کریں. کسی کے لیے ہم چہرہ الٹا سیدھا نہیں کرتے, ہم کسی کے لیے چہرہ لال پیلا نہیں کرتے, ہم سب کے لیے نرم بات کرتے ہیں, نرم اور سب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ سارے اخلاق ایک جگہ ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں برسوں تربیت کیا اور کہا بھی تھا کہ بیٹا جب بھی بیان کرنا تو گفتگو کو نرم رکھنا تاکہ لوگ قریب رہیں, ان کے دلوں میں بات اترنے لگے. یہ ساری تربیت کرنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے ساتھ میں یہ بھی تربیت کی, یہ نرم گوشہ, یہ نرم لہجہ ان کے لیے ہونا چاہیے جو تیرے حبیب پاک کے غلام ہیں اور مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں. ان کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ ہو. لیکن یہی نرم زبان جب کبھی کوئی گستاخی کرے, تیرے حبیب پاک کی شان میں توہین کرے, تو بزرگوں نے ہمیں یہ فرمایا تو پھر بیٹا نہ تمہارا دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے, نہ تمہارا دل نرم ہونا چاہیے, اور نہ ہی تمہاری زبان میٹھی ہونی چاہیے. یہی اعلیٰ حضرت کا بھی فیضان تھا. آپ نے فرمایا ہمارا قلم جب لکھتا ہے تو اہل محبت کی تعریف کرتا ہے, لیکن جب دشمنان مصطفیٰ کے سر پر کوندتا ہے تو پھر ان کے اوپر بجلیوں کی طرح گرتا ہے. کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. عزیزان گرامی, اہل دار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہی یا میری گفتگو سے پہلے ہی ان علماء نے آپ کو اتنے جوش میں بھر دیا. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ اگر اعلان جنگ ہو جائے تو ان مجاہدین اسلام کو میں اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنی گردنیں لے کر اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میں آج آپ کو بتاؤں مولانا لوگوں کے متعلق عام لوگ اس بات میں پریشان رہتے ہیں, ایک کام کو لے کر مولوی صاحب آئے اب کچھ نہ کچھ چندہ کریں گے یا کچھ نہ کچھ رسید تھمائیں گے. میں بھی آپ کو بتاؤں میں آج آپ کے ہاں چندہ کرنے آیا ہوں. چندہ دینے کو تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ ہاں, اب میں آپ کو بتاؤں یہ نوٹوں کا چندہ نہیں, میں تمہاری گردنوں کا چندہ کرنے آیا ہوں. ہر جوان اپنی گردن حضور پاک کے لیے وقف کرنے کو تیار ہو جائے, بس اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے. پھر میں قبر میں بھی آرام سے سو جاؤں گا یہ کہتے ہوئے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بیدار ہو چکے ہیں. جن شعروں کو تم نے 100 سال سے سنایا تھا, اب محمد عربی کے غلام ایک دوسرے کو چراغ کی روشنی دیتے ہوئے جاگ چکے ہیں. اب کتوں کے بھونکنے کا زمانہ جائے گا, اس لیے کہ یہ جو خاموشی ہم دیکھ رہے ہیں, بار بار میں ایک جملہ کہتا ہوں, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. عزیزان گرامی وقار, صرف اتنی ہے, مائیں جب کہانیاں گڈے گڑیاں کی سنانے لگ جائیں, مائیں جب بچوں کو چھپکلی اور جھینگر سے ڈرانے لگ جائیں, تو جوان بچہ بھی اپنی کوٹھری میں بیٹھنا پسند کرے گا. ہم ان جوانوں کی بات کرتے ہیں جن کی مائیں سلاتی بھی تھی تو صلاح الدین کو سنا کر کے سلاتی تھی. آج تربیت کرنے والے ماں باپ, اللہ نے اگر تمہیں لال دیا ہے, بیٹا دیا ہے, تو سونے سے پہلے اس کو سیریل دکھا کر, فلمیں دکھا کر نہیں, بلکہ زندگی میں وہ جب آنکھیں کھول رہا ہے, ہوش سنبھال رہا ہے, تو اس بچے کو تم سنانا کہ بیٹا ہم ایرے گیرے نتھو کھیرے کے وارث نہیں, ہم شہاب الدین غوری کے وارث ہیں, ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں, ہم ٹیپو سلطان شہید کے وارث ہیں, ہم اورنگزیب عالمگیر کے وارث ہیں, جنہوں نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امت مصطفیٰ کے وقار کو 7ویں آسمان تک پہنچایا تھا. آپ کو پتا ہے آپ صرف تاریخ بھولے ہوئے ہیں, اس لیے کہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں جن بچوں کی تربیت
یہ ایرے گہرے کہانیوں میں چلی جاتی وہ بزدل بن جاتے ہیں. تم آج میرے اس نسخے کو لے کر کے جانا اور چند دنوں تک اپنے بچوں کو صرف ایک کہانی سناتے رہنا. کون سی؟ صرف یہ کہنا اللہ کے رسول کا ایک صحابی تھا جس کو خود رسول اللہ نے سیف اللہ کہا تھا. وہ خالد بن ولید تھا. خالد بن ولید تھا. جب اڑتا تھا مصطفیٰ کریم کی عزت پر حملہ کرنے والا کوئی بھی آتا, یہ خالد بن ولید تنہا ایک ہاتھ میں 45 کلو کی تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ 30 سے 35 کلو کا نیزہ اٹھاتا تھا. 125 جنگیں خالد بن ولید نے صرف 9 سال کے عرصے میں لڑی ہیں. 125 جنگیں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے ایک جنگ میں بھی خالد بن ولید کو شکست کبھی نہیں ہوئی, ہار کا سامنا کرنا نہیں پڑا. کیوں؟ جانتے ہیں خالد بن ولید کیا باڈی بلڈر تھے, روز جیم کرتے تھے, کیا طاقت تھی ان کے بعد, کون سی غذا کھاتے تھے. میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کی عزت پر کھڑے ہونے والے کو کاجو بادام کھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. حضور کی وفاداری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ غیب سے اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ اکیلا پورے کفار کے نرغے میں تنہا لڑتا ہے. خالد بن ولید ایک جنگ کے موقع پر لڑ رہے تھے, اچانک آپ کے سر سے امامہ اتر گیا, نیچے گر گیا اور 4 پہلوان گردن پر تلوار لیے کھڑے تھے. 4 بڑے بڑے دشمنان رسول کفار گردن پر تلوار لیے کھڑے تھے. خالد بن ولید نے ان کی طرف نہیں دیکھا, ادھر سے ایک تلوار ہے, ادھر سے بھی تلوار ہے, پیچھے اور سامنے سے, لیکن ان کی طرف نظر کیے بغیر اپنا امامہ اٹھانے کے لیے چلے گئے اور دور جا کر کے امامہ اٹھایا اور سر پر رکھنے لگے. ان 4 لوگوں کے اوپر ہیبت بھی طاری تھی. گردن خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ بھی چکی تھی, مار بھی سکتے تھے, لیکن تلواریں نیچے کر لیا اور کہا بتاؤ تم ہی وہ خالد بن ولید ہو جس سے پوری دنیا کانپ رہی ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کی فوجیں لرزتی ہیں, ہم نے تو سنا تھا تم جنگ کے بڑے ماہر آدمی ہو, کیا تم ہی خالد بن ولید ہو؟ لیکن ایسی بیوقوفی کرتے ہوئے ہم نے آج پہلی مرتبہ دیکھا. تمہاری گردن پر تلواریں تھی ہماری اور تم نے یہ تلواروں کی بجائے ٹوپی اٹھانے کو ترجیح دیا یا امامہ اٹھانے کے لیے چلے گئے. یہ کیا معاملہ تھا؟ خالد بن ولید نے اپنا امامہ صحیح کیا, دونوں ہاتھ سے تلوار اور نیزہ اٹھا کر ان دشمنوں کو کنارے کرتے ہوئے کہا تم کیا سمجھتے ہو خالد اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے, خالد اپنے بنائی ہوئی قوت سے لڑتا ہے. بات در حقیقت یہ تھی یہ امامہ صرف کپڑے کا نہیں ہے, یہ امامہ جو گرا ہے وہ صرف میرے سر کی ٹوپی نہیں ہے, اس امامے کے اندر میں نے اپنے رسول پاک کے 3 موئے مبارکہ رکھے ہوئے ہیں. اور وجدان یہی ہوتا ہے. خالد بن ولید تنہا اپنی طاقت سے نہیں لڑتا, مجھے اللہ جو بھی فتح عطا کرتا ہے یہ رسول اللہ کے موئے مبارک کی برکت ہوا کرتی ہے. ہاتھوں سے رسالت کی حفاظت کرنے والا جو مجاہد ہوتا ہے, قوت کی کمی ہے, اسباب کی کمی ہے, تم ہمیشہ مایوس ہو جاتے ہو اور اس طرح سے مایوس اور نا امید ہوتے ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے. سامنے طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, اقتدار بھی ہے, سیاست بھی ہے, حکومت بھی ہے, سارے عہدے وہی ہیں, ہم تو بیچارے یہاں پر معذور بھی ہیں, پیسوں سے بھی نکمے ہیں, ہر چیز ہمارے پاس مفقود ہے. یہ نا امیدی کبھی نہ لانا, یہ مایوسی کبھی نہ لانا, اس لیے کہ محمد کے غلام پیسے اور دولت و طاقت و قوت کی بیس پر نہیں لڑتے, بلکہ جب بھی یہ میدان میں اترتے ہیں تو صرف عشق مصطفیٰ کی بیس پر لڑتے ہیں. اگر تمہارے سینوں میں محبت مصطفیٰ ہے تو میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمہارے پاس ہے, سب سے بڑی طاقت تمہارے پاس ہے. تمہیں پتا ہے اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا, شاعر مشرق یوں پکار کر کے کہتا ہے یہ محمد عربی کے غلاموں کی کیفیت لوگوں تمہیں پتا ہے, ان کی طاقت کا اندازہ تمہیں معلوم نہیں. یہ جس دن اپنے حب رسول کو لے کر میدان میں آ جائیں ان کا حال یہ ہے کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. اگر تمہارے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار بھی ہے نا, ٹوٹی ہوئی, اقبال کہتا ہے کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, گلیے نکل آ جائیں نعرے تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ختم نبوت, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا,
وقت بہت ہو چکا ہے برداشت کا. لوگ ہمیں ابھی بھی کہتے ہیں مولانا صبر کی تلقین کیا کریں، لوگوں کو صبر کریں، صبر سکھائیں. میں ضرور کہوں گا صبر ضرور سیکھنا چاہیے، قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ نے فرمایا صابرین کے ساتھ اللہ ہے. اور لوگ اس صابرین والی آیت کو کس معنی میں لے کر آتے ہیں؟ دشمنان اسلام مسجدیں پھونک رہے ہیں، صبر سکھائیں لوگوں کو، صبر کریں، حالات اچھے ہو جائیں گے تب دیکھا جائے گا. حضور کی شان میں حقوات، ہذیانیات، بکواس، غلیظ گالیاں، اور لوگوں کو تم صبر کی تلقین کرنے کی بات کر رہے ہو. میں ان علماء مبلغین دعات کے متعلق کہہ رہا ہوں جو قوم کو یہ کہتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کا دامن تھامے رکھو. یقیناً میں صبر کی تلقین کرتا ہوں. جوانوں جتنے مجھ سے سن رہے ہیں، صبر ضرور کرنا. کب؟ جب روٹی نہ ملے صبر کر جاؤ، کھانا نہ ملے صبر کر جاؤ، پانی نہ ملے صبر کر جاؤ، کپڑے نہ ملے صبر کرو، چھت نہ ملے صبر کرو، اولاد نہ ملے صبر کرو، اولاد رشتہ دار نہ ملے صبر کرو، زمین کا ٹکڑا جائیداد نہ ملے صبر کر لو، دنیا کی ہر طاقت تم سے چھین لی جائے صبر کرو. لیکن جب مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات آئے اس وقت صبر کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ اس وقت بریلی کا تاجدار ہمیں یوں سکھاتا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی میری جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس وقت ہم بات کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے تو پھر صبر کی تلقین نہیں کی جاتی، بلکہ میرے عزیزوں جذبے اور جوش کی بات کی جاتی ہے کہ یہ مر نہ جائیں. میں آپ سے کہتا ہوں تمہارے باپ کو اگر کسی نے گالی دی تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ صبر کر لینا بیٹا. آپ کو ہزار کوئی سمجھائے لیکن صبر تو تم سے بھی نہیں ہوتا. باپ کی اور ماں کی گالیاں تم سن نہیں پاتے، اور جس کو ہم کہتے ہیں ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ان کی شان میں گالیاں سن کر تم برداشت کرنے کی بات کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کم از کم میں اپنے متعلق یہ فلسفہ کبھی نہیں تسلیم کروں گا، کبھی نہیں تسلیم کروں گا. مجھے پتا ہے ہماری تقریریں کس انداز سے آج دیکھی جا رہی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ جو آزادی ہے یا جو بول رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی بندش نہیں ہے؟ یقیناً ہے، ساری چیزیں سن رہے، لیکن میرا عقیدہ ہے قضا و قدر پر. میں قادری غلام ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میں ایک بار منبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے. میں ہلکی نسبت ان قدموں سے رکھنے والا ایک کتا دربار غوث کا، اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. غوث پاک منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اوپر چھت سے ایک سانپ گرا. اتنا خطرناک سانپ تھا کہ وہ منہ کھولے تو اس کا زہر نکل جائے. مجمع ادھر سے ادھر ہو رہا تھا، لیکن وہ سانپ سیدھے غوث پاک کے جبے میں گرا اور گردن سے اندر داخل ہوا، آستین میں آیا، جسم پر لپٹتا رہا، پیروں تک آ گیا. سانپ جسم میں گھومتا رہا، غوث پاک اپنا خطبہ جاری رکھتے تھے. آپ نے قدم بھی نہیں ہلایا. سانپ کافی دیر تک آپ کے جسم کو گھیرے میں لیتے ہوئے نیچے تہبند سے نکل کر کے سامنے آیا اور فنکار نکال کر سامنے کھڑا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلا گیا. غوث پاک خطبہ دیتے رہے، عشق رسول کی موتیاں بکھیرتے رہے، اور پھر مسکرا کر کے لوگوں سے کہا لوگوں بیٹھ جاؤ. لوگ پوچھنے لگے سرکار غوث پاک سے، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سانپ آیا آپ کے جسم پر لپٹ گیا، آپ کچھ بھی نہیں کیے، موذی جانور کو ہٹانا چاہیے تھا، آپ خطبہ دیتے رہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا تھا، رسول اللہ کی حدیث سنا رہا تھا. اس ادب کی وجہ سے میں حرکت نہیں کیا. اور تمہیں پتا ہے میرا نام عبد القادر ہے، میرا نام عبد القادر ہے. میں قادر کا بندہ ہوں اور قدر پر یقین رکھتا ہوں. قادر کا بندہ تقدیر پر یقین رکھتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو عبد القادر کو سانپ جس طرح سے جسم پر لپٹ کر گیا تھا، تم کیا سمجھتے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے جب تک میرا مولا نہ چاہے یہ 1000 سانپ بھی میرے جسم کا ایک بال بے کار نہ کر سکے گی، اور اگر مولا تعالیٰ نے
مقدر میں لکھا تو سانپ کیا میں چونٹی سے بھی مر سکتا ہوں، چونٹی کے ذریعے سے بھی موت آ سکتی ہے۔ میں سیدی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں کا واسطہ لیتے ہوئے آج یہی کہوں گا، مجھے جو کچھ بھی بولنا ہے میں بول کر رہوں گا حق بات، صرف اس لیے کہ جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے پوری دنیا مل کر کے میری زبان کو نہیں روک سکے گی اور نہ میری گردن کو پھندا لگا سکو گے، اور اگر مولا چاہے تو پھر ہلکا ذریعہ بھی میری موت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارا قدر پر یقین ہے، تقدیر پر یقین ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا علماء سے بھی آپ سے بھی، جب قبر میں لاشا جا رہا ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہونے پائے۔ ہمیں اللہ نے زبان دی تھی، زندگی میں اگر بول لیا ہوتا تو فخر سے جا رہے ہوتے، اور قبر میں جانے کے بعد ہزار پچھتانے سے بھی واپس دنیا میں آ نہیں سکو گے، اور آ کر کے دوبارہ امت سے خطاب بھی نہیں کر سکو گے۔ اس لیے میں میرے عزیزوں امت مصطفیٰ سے خطاب کرتا ہوں، جو دل میں موجود ہے وہ سپرد کر کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ مرنے کے وقت کوئی افسردگی اور شرمندگی باقی نہ رہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں رسول پاک کی عزت پر جب بات آئے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اور میدان احد میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور کی طرف جب کافر تیر پھینکنے لگے، حضرت ابو قتادہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تیر سنا سن برسنے لگے، ایک تیر آیا پیٹ پر چبھا، دوسرا آیا ران پہ لگا، تیسرا آیا ہاتھوں میں لگا، یہاں تک کہ جسم پر ان کے تیر آتے گئے، کچھ لگ کر کے وہیں اٹک گئے، کچھ گرتے گئے، یہاں تک کہ 80 تیر ان کے جسم پر لگے، لیکن ابو قتادہ اپنا قدم وہاں سے نہیں ہٹاتے، اس لیے کہ رسول اللہ کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے تھے۔ ایک تیر آیا سیدھے ان کی آنکھ میں چلا گیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، پھر بھی وہ کھڑے رہے، یہاں تک کہ خود مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی طرف پکارا، ابو قتادہ ادھر آ جاؤ، تیر کو نکالا اور ان کی آنکھ کی پتلی کو میرے آقا نے خود آنکھ میں رکھی اور اپنا لعاب پاک لگایا، ابو قتادہ کی آنکھ صحیح بھی ہو گئی۔ اتنی بات یاد رکھ لو، جو ان کی غلامی میں زخم کھاتا ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا، خود رسول اللہ اپنے دستے پاک سے اس کی حفاظت کی تشریف لاتے ہیں۔ ایک دو نہیں بے شمار مثالیں ہیں۔ کیا آپ نے صدیق اکبر کو سانپ کاٹتے ہوئے نہیں سنا؟ غار ثور میں حضور ان کے ران پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، صدیق اکبر کے پیر میں سانپ کاٹ رہا تھا، سانپ کا زہر چڑھ رہا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے پیر نہیں ہٹایا۔ ارے جان بچانا فرض تھا، لیکن صدیق اکبر سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ کی نیند میں خلل آنے نہیں دیا اور پیر ہلائے بغیر بیٹھے رہے، لیکن کیا ہوا؟ کیا ان کی جان چلی گئی؟ حضور کے لیے سانپ کو ڈسوا لیا تو کیا ان کا پورا جسم زہر سے پیلا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ عاشقوں کا یہی حال ہے، وہ اپنے جسم کو زخموں سے چور چور کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم